बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हैदर चट्टा के साथ अहम इश्यूज़ पर बात करें। और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और ऐसा लगता है कि दफ़ा 144 का नफाज 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की कॉल, एहतजाज की कॉल और इसके लिए जो सब कुछ किया जा रहा है शायद उसी के ज़िम्मे में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। किसी भी तरह के इज्तिमा पर हर तरह की सियासी और मजहबी और किसी भी किस्म की गैदरिंग के ख़िलाफ़ जो है वो दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। इसके अलावा एक बड़ी बहस जो आज चलती रही इस मुल्क के अंदर वो था वीपीएन के बारे में। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जो है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई और उन्होंने एक फतवा दिया बाकायदा कि वीपीएन को गैर शरई करार दिया गया। बाद में इसकी वजाहतें आती रहीं और फिर आज हमारे चैनल की जानिब से हमने राब्ता भी किया सरबराह इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को, और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने ये बात की थी कि वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई इस्तेमाल यानी कि जो फहाश मवाद के लिए और फहाश वेबसाइट्स के लिए जो वीपीएन का इस्तेमाल होता है वो गैर शरई है और अगर उसके अलावा इस्तेमाल किया जाए तो वो शरई है। जबकि पहले जो स्टेटमेंट आई थी वो ये आई थी कि वीपीएन का इस्तेमाल जो रजिस्टर्ड वीपीएन है उनको इस्तेमाल करना शरई है, अनरजिस्टर्ड को इस्तेमाल करना गैर शरई है और वो हराम है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये मिले जुले रुझान ऐसी स्टेटमेंट जिसे बाद में उन्होंने इनकार भी कर दिया और उन्होंने बताया जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन हैं उनसे जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने ये बताया कि मैंने ऐसी बात नहीं की थी, मैंने बल्कि ये कहा था, अल्लामा रागिब नईमी साहब ने कहा कि मैंने ये कहा था कि वीपीएन का इस्तेमाल फाहश मवाद के लिए और गैर अखलाकी मवाद के लिए जो इस्तेमाल होता है वो हराम है। उसके अलावा बाकी अगर रजिस्टर्ड और आप अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो ठीक है। इससे बहुत कुछ होता रहा। मौलाना तारिक जमील साहब का फतवा भी इसके ऊपर आ गया और उनकी स्टेटमेंट भी आ गई और उन्होंने कहा कि वीपीएन का इस्तेमाल अगर हराम है तो फिर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी हराम है। बहस छिड़ती रही और अब पीटीए के जो हेड हैं हफीज़ुर रहमान साहब, जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब जो इस टाइम पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को हेड कर रहे हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई। चूँकि अगर वीपीएन होता क्या है, वीपीएन बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए। आईटी में बहुत सा जो बिजनेस हो रहा है मोस्ट ऑफ इट वर्किंग थ्रू वीपीएन, क्योंकि वीपीएन के थ्रू आपकी लोकेशंस को डाइवर्ट किया जाता है, वीपीएन के थ्रू ब्लॉक चीज़ों को आप अवेल कर सकते हैं। आपके मुल्क में बहुत से ऐसा मवाद जिसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, जिस तरह ट्विटर की बात की जाए, एक्स की बात की जाए, तो आज हमारे मुल्क में न जाने क्यों एक्स पर पाबंदी है, ट्विटर पर पाबंदी है, आप उस पर कोई पोस्ट कमेंट नहीं कर सकते हैं। चूँकि शायद चीज़ें कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी तो लिहाजा उन्होंने उसको बंद कर दिया, बैन कर दिया पाकिस्तान के अंदर। बट स्टिल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो, मिनिस्टर्स हों, मरीम नवाज साहिबा हों, नवाज शरीफ साहब हों, जो भी हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, सब वीपीएन यूज़ करते हैं और ट्वीट करते हैं। और न जाने क्यों अगर इनके बैठे हुए इन्हीं की हुकूमतों ने इस वीपीएन पे पाबंदी, इस एक्स पे पाबंदी डाली हुई है तो फिर वाई यू यूजिंग इट, आप यूज़ क्यों करते हैं? यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि पूरी दुनिया के तमाम तर लीडर्स के साथ रब्ता इस एक्स के थ्रू हो सकता है, इस ट्विटर के थ्रू हो सकता है। तमाम तर लोग ट्वीट्स करते हैं, तमाम तर लोग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं। एक सोशल मीडिया ऐप है, एक रेवोल्यूशनरी ऐप है, लेकिन उसको बैन कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर। बट स्टिल आपका वज़ीर-ए-आज़म भी, तमाम वज़रा भी और पूरा पाकिस्तान भी वीपीएन के थ्रू इसको यूज़ कर रहा है। इस वीपीएन की बहस पे भी अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की राय जानेंगे, क्या कहते हैं इसके लीगल तमाम एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। इसके अलावा और आज के शो के अंदर जो थोड़ी सी बात की जाएगी वो पाकिस्तान के अंदर तमाम तर इदारे जिनकी निजकारी हो रही है, जिसमें एक पीआईए सबसे बड़ा इस टाइम पे जो है वो प्रॉब्लम बनी हुई है हुकूमत के लिए। चूँकि जो पीआईए जो हमारे निजकारी के मिनिस्टर अब्दुल अलीम खान साहब बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं, बड़ी प्रॉपर्टीज़ और बड़े मसाइल उनके और बड़ा कुछ है, सरमाएदार आदमी। अब वो खुद से इसकी निजकारी कर रहे हैं। बिड सिर्फ एक कंपनी देती है, एक ऑफर आती है, बाकी कहीं से ऑफर ही नहीं आती। इतनी बुरी भी पीआईए नहीं है, इतना बुरा हाल भी हमारी पीआईए का नहीं है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा शो किया जा रहा है कि तबाह हाल इदारा है, इसको तो कोई लेने को तैयार नहीं है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। पीआईए के बहुत से एसेट्स हैं, बहुत कुछ है पीआईए के पास, लेकिन इस मुल्क में वही हो रहा है जो हमेशा से 1947 से ऑनवर्ड जो इस मुल्क के साथ होता आ रहा है, अभी भी यही हो रहा है। और ये निजकारी कब दम लेगी? मेरा ख्याल है जब ये तमाम तर सियासतदान और इनके फ्रंट मैनों के पास पाकिस्तान के तमाम इदारे चले जाएंगे तो उसके बाद ये क्या सोचेंगे, अल्लाह बेहतर जाने। अभी तो उनको नजर आता है पीआईए खा लो, स्टील मिल भी खा लो, सब कुछ खा लो, सारे
ڈپارٹمنٹس لے لو, ان کو پرائیویٹائز کر دو, ان کو چلانا نہیں ہے کسی نے. یہاں پہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے ان حکمرانوں کو, ان سیاستدانوں کو, ان پولیٹیشنز کو اس لیے ان عہدوں پہ بٹھایا جاتا ہے کہ آپ اپنی اہلیت کے ساتھ اور ان تمام تر جو ادارے خسارے میں جا رہے ہیں ان کو پروفیٹیبل بنائیں, ان کو ان کے لیے بہتری کریں, ان کی کام کریں. ان کی اپنی فیکٹریاں, اپنی کمپنیاں, اپنی ایئر لائنز چلتی رہتی ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کے ہوتے ہوئے ان کی ایئر لائن پروفیٹیبلٹی میں تھی اور پی یہ لاس میں تھی. کس طرح کا یہاں پہ مطلب سسٹم چل رہا ہے, اس پہ بات کریں گے. اسٹوڈیوز مجھے جوائن کر رہے ہیں. کرنل ریٹائرڈ اکبر بٹ صاحب, تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. ساتھ جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر خرم صاحب, بہت شکریہ سر آپ کا جوائن کرنے کا. اور خرم صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے خالد منصور آفریدی صاحب, تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں خالد منصور آفریدی صاحب سے. سر اسٹارٹنگ فرام وی پی این, جو وی پی این کا مسئلہ ہے یہاں پہ, وی پی این آپ رجسٹرڈ یوز کریں تو شرعی ہے, غیر رجسٹرڈ یوز کریں تو غیر شرعی ہے. یہ تو اس طرح کی بات ہی, بہرحال اس پہ ان کا ریبٹل آ چکا ہے, جواب آ چکا ہے ان کا. مولانا صاحب نے بتا دیا آج ہمارے چینل سے گفتگو کرتے ہوئے, صبح ان کو جب لیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. جو میں نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ وی پی این کا غیر اخلاقی اور غیر شرعی استعمال جو ہے وہ حرام ہے. باقی استعمال آپ پازیٹیو کرتے رہیں تو وہ ٹھیک ہے, جس طرح آئی ٹی بزنس اور باقی تمام تر کاروبار کے اندر وی پی این استعمال ہوتا ہے. اسٹارٹنگ فرام یو منصور آفریدی صاحب. جی شکریہ بلال بھائی اس فورم پہ دوبارہ بلانے کا. ایکچولی جو آپ نے سٹارٹ میں کہا بڑا ایلیبوریٹ رسپانس دیا اور اس کو آپ نے سمر اپ بھی کر دیا. جو آپ وی پی این کیوں لگاتے ہیں, وی پی این کا جو موڈ آف اپرینڈس ہے وہ یہ کہ کوئی بھی بلاگ سائٹس ہو یا کوئی بھی بلاگ سوشل میڈیا ہینڈل ہو, اس کو آپ بائی پاس کرتے ہیں اور پھر یوز کرتے ہیں. تو وہ بلاگ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ بلاک گورنمنٹ نے کسی بھی, میں گورنمنٹ آف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ باہر ملک کو بھی جائیں, اس نے کسی بیسس کی وجہ سے سیکیورٹی تھریٹ ہوں گی یا کوئی مورل گراؤنڈز پہ کوئی ویب سائٹ بلاک کی ہوگی. اب یہ ایک پالیسی ڈیسیجن آ جاتا ہے کہ یہ چیزیں بند ہیں, اس ملک میں نہیں چلیں گی. اب وی پی این تو ہے ہی غیر قانونی. وی پی این ایسا ہے جس طرح پرانے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو سینما ہاؤسز پہ فلمیں نہیں آتے تھے تو لوگ اسمگل کر کے کیسٹیں لاتے تھے اور وی سی آر پہ فلم دیکھتے تھے, پائریٹڈ فلم تھی. تو یہ ایک پائریٹڈ ایپ ہے, اس کو تو حکومت پہ اس پہ کمنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. میں تو حیران ہوں کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل صاحب جو چیئرمین ہیں ان کے, کہ انہوں نے وی پی این پہ کمنٹ ہی کیوں کر دیا. ایک اسمگل شدہ چیز پہ تو حکومت کمنٹری نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کا تو استعمال ہی حکومت نے بند کر دیا ہے نا. وہ سر لیکن پوری دنیا میں وی پی این یوز ہو رہا ہے. وی پی این کا استعمال تو حکومت بھی کہہ رہی ہے غلط نہیں ہے, وزراء بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں غلط نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں وی پی این یوز کرنا چاہیے آپ کو, آپ کر سکتے ہیں, لیکن رجسٹرڈ وی پی این ہو. نہیں, لیکن اس میں تو یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ حکومت اگر کہہ رہی کہ وی پی این یوز کر سکتے ہیں تو وہ پھر ایگزامپل لے لیتے ہیں ٹویٹر کا, تو ٹویٹر تو حکومت نے بند کیا ہے نا, آفیشیلی یہ بند ہے, یعنی آفیشیلی بند ہے. تو اس کو اگر آپ وی پی این یوز کریں گے تو آپ تو ایکسیس دے رہے ہیں نا حکومتی لیول پہ, آپ وی پی این کا استعمال کر ہی نہیں سکتے. وی پی این تو ہے ہی بین, اس کو تو آپ بائی پاس کر رہے ہیں نا فائر وال کو. تو حکومت کا کمنٹری ہی نہیں بنتی وی پی این پہ. وی پی این پہ اگر کوئی سوال منسٹر پوچھے اسلامی نظریات کو, وہ تو کہیں گے نا کہ یہ چیز بند ہے, اس کو آپ ایکسیس نہیں کر سکتے. اب اگر آپ وی پی این کے تھرو ایکسیس کرا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو کھول دیں. ایشو کیا ہے؟ مطلب اگر آپ وی پی این کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے جس طرح نظریاتی کونسل کیا, تو آپ لڑی آپ اس سائٹ کو کھول لیں ان کے لیے, یا آپ اس سائٹ کو استعمال کر سکتے ہیں یا اس سائٹ کو استعمال نہیں کر سکتے. بیچ کا راستہ کوئی نہیں ہے کہ آپ وی پی این پکڑیں, اسی چیز کو آپ استعمال کریں وی پی این کے ذریعے بجائے ڈائریکٹ ایکسیس کرنے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل انہوں نے بھی اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا, ان کو وی پی این پہ کمنٹری نہیں کرنا چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب کا میں دیکھ رہا تھا کل ایک رپورٹر کے ساتھ لگے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ کھل کے استعمال کرو جو وہ استعمال, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا ٹویٹر اکاؤنٹ کو اس لیے روک دیا ہے کہ یہاں پہ غیر اخلاقی مواد یا سیکیورٹی اداروں پہ ہوتا تھا. جو اچھے لوگ کمنٹری کرتے ہیں وہ کرنے دیں. تو رپورٹر نے پوچھا وہ کیسے کریں گے, ٹویٹر تو بند ہے, تو کہہ رہے وہ وی پی این کا استعمال کریں. تو یہ مذاق خیز بات ہے نا, اگر آپ نے ایک چیز بند کی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندے کریں, آئیڈینٹیفائی کریں. اور دوسرا سر میں تو یہ کہتا ہوں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم وی پی این کو ہم نے ڈسکشن کا موضوع بحث بنایا ہوا ہے. دنیا کہاں سے چلی گئی, آئی ٹی لیول پہ لوگوں ملکوں کے ایکسپورٹس دیکھے بلینز آف ڈالر میں ایکسپورٹس ہو رہے ہیں. ہم اس بحث سے نکلنے, یہ وہی بات ہوئی جب یورپ میں رنیسانس آ رہا تھا 16 اور 15 سینچری میں, اور ادھر سلطنت عثمانیہ میں اور مغل سلطنت میں پرنٹنگ پریس پہ پابندی لگا دی گئی. اور پھر دیکھا دنیا نے کہ کیسے مسلمان پیچھے رہ گئے, یورپ اور
اور امریکہ میں ترقی ہوئی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بحث بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ نے اگر حکومت نے ٹھیک ہے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے پلیٹ فارم خطرہ ہے تو اس کو بند کر دیں. وی پی این کا استعمال نہ استعمال کوئی ایشو ہی نہیں ہے کیونکہ وہ بند ہے, وہ حکومت کی طرف سے آفیشیلی وہ ویب سائٹ بند ہے. ٹھیک ہے, آفیشیلی ویب سائٹ بند ہے تو آپ بھی بٹ صاحب ایک پوائنٹ تو ان کا ٹھیک ہے کہ آفیشیلی ویب سائٹ ہی بند ہے تو پھر وی پی این کا استعمال ہونا نہیں چاہیے, لیکن ایکچولی آئی ٹی انڈسٹری کے اندر تمام ایشین کنٹریز کے لیے وی پی این استعمال کرنا بہت ضروری ہے بیکاز ان کو لوکیشن کی ڈائیورژن کی بہت ضرورت پڑتی ہے اس آئی ٹی بزنس کے اندر. سو یہ ان کی مجبوری بھی ہے. کرنل صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں عرض یہ ہے جی کہ ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے جی بیسیکلی اس کے سارے جو اس کی جو زور ہے وہ ڈینائنگ آف رائٹ آف انفارمیشن ہے بنیادی طور پر. یہ جو اویلیبل نیٹ ورک ہے جیسے وی پی این ہے, اٹ از ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک, ورچولی مطلب اٹ از اے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک. رائٹ. ابھی یہ ہے جیسے افریدی صاحب نے فرمایا کہ رجسٹرڈ بھی ہے, نان رجسٹرڈ بھی ہے. نان رجسٹرڈ میں یہ ہے کہ آپ کی لوکیشن پتہ نہیں چلتی کہ آپ کدھر ہیں, کہاں ہیں. رجسٹرڈ میں آپ کی لوکیشن پتہ چلتی ہے. ابھی گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ جی یہ جو نان رجسٹرڈ اس کی ایکسیس ہے اس کو ختم کیا جائے. فی الحال انہوں نے ایک فتویٰ دلوا دیا, ایک عوام کے اندر ایک قیاس کنفیوژن پیدا کر دیا, اور پھر رائٹ آف انفارمیشن جیسے ٹیوٹ بند کر دیا لوگوں کو. ابھی آپ دیکھیں یہ ایک ٹیکنیکل ہے, جیسے آئی پیز ہوتی ہیں, انٹرنیشنل پروٹوکول ایڈریسز, ابھی اس کی رینجز ہوتی ہیں. اچھا, مختلف رینجز ہوتی ہیں ہر ملک میں. ابھی گورنمنٹ نے آئی پیز کی جو رینج ہے اس کو بلاک کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی وی پی این جو ہے وہ فائر بال سے اوپر باہر چلا جاتا ہے اور یہ بلاکیج نہیں ہوتی. تو لوگ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے وہ اس کو خود اس سائٹ کے تھرو, اس وی پی این کے تھرو جو ہے وہ ان کو ایکسیس ملتی ہے. ابھی دیکھیں ہمیں دیکھنا یہ کہ اس کا فائدہ اور نقصان کیا. آپ انٹرنیٹ کے اوپر آئی پیز کے اوپر ریسٹرکشن لگائیں گے, جیسے ابھی فار ایگزامپل آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہ فحاشی کے اوپر مبنی ہیں. اچھا, وہ ہنڈرڈز اینڈ ہنڈرڈز میں ہیں. تو پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے, یعنی وہ اس کے اوپر آپ ایکسیس نہیں کر سکتے. تو اگر یہ حرام و حلال, دیکھیں بہت سارے ایسے سائٹس ہیں, ایسی ویب سائٹس ہیں, ایسے ذرائع ہیں, آپ ان کا غلط استعمال کریں گے تو وہ گناہ ہے. ایز اے مسلمان صحیح استعمال کریں گے وہ. ابھی آپ دیکھیں جب آپ انٹرنیٹ کے اوپر ایکسیس روکتے ہیں تو آپ کو کیا نقصان ہے. آپ بینک ایپس یوز نہیں کر سکتے, آپ اسکولوں میں پابندی, مطلب بہت ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, بزنس میں ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. تو گورنمنٹ تو وہ پالیسیز بناتی ہیں جس سے عوام کو سہولت ہو, رائٹ اینڈ انفارمیشن ہو. مطلب اگر وی پی این اگر آپ حرام ہے یا آپ یوز نہیں کر سکتے تو پھر موبائل بھی حرام ہے, اس کو بھی یوز نہیں کر سکتے. یہ ٹوٹلی نان ایشو ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بیرسٹر خرم صاحب, سر کیا کہتے ہیں آپ, اس کے لیگل پوائنٹس بھی بتائیے گا پلیز. دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ جتنی بھی ویب سائٹس یا سورسز آف انفارمیشن ہے ان کی بیننگ ہے دنیا میں کے سارے ملکوں نے مور اور لیس اس کو ریگولیٹ کیا ہے. ریسنٹلی ہم نے برطانیہ میں بھی دیکھا ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم میں یہ جو پبلک رائٹس ہوئے اور بہت غلط طریقے سے ایک انفارمیشن پھیلی, اس پر بھی انہوں نے اپنی جو سوشل میڈیا لاز ہیں اور انفارمیشن کا سیکٹر ہے اس کو مزید ریگولیٹ کرنے کے لیے کوشش شروع کرتی ہے. تو ساری دنیا میں ہی انفارمیشن جو ہے اس کو بہرحال تھوڑا بہت کہیں چینلائزیشن کی جاتی ہے, کہیں تھوڑی سینسرشپ کی جاتی ہے. تو یہ کوئی بھی ریاست نہیں چل سکتی, کوئی بھی معاشرہ نہیں چل سکتا جب تک کہ وہ چیزوں کو کی مینجمنٹ ریگولیشن نہیں کرتا. بے سود اور بے ہنگم نہیں ہونے دیا جاتا کسی بھی معاشرے کو. اگر معاشرہ رہنا ہے اور اس نے ریاست کی صورت میں چلنا ہے تو یہ تو بنیادی بات ہوگی. تو اس سلسلے میں کئی ویب سائٹس کو ریاستیں اپنی سیکیورٹی نقطہ نظر سے بین بھی کرتی ہیں, کئی ویب سائٹس کو کمپلیٹلی بین کر دیا جاتا ہے, تو کئی ویب سائٹس کی ایک ریسٹرکٹڈ سا ایک ٹریفک الاؤ کی جاتی ہے. تو یہ بھی چلتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو سب سے معیوب ترین بات ہے اس سلسلے میں اور سب سے زیادہ ملک کے لیے ڈیمیجنگ فیکٹر ہے وہ ہے مذہب کا استعمال. مذہب اور عقیدے کا استعمال آپ اس جگہ پہ کر رہے ہیں جہاں پہ پیورلی ٹیکنیکل اور سائنٹیفک اپروچ کی آپ کو اپنی عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ کی عوام آپ کے ساتھ گرتے پڑتے چل رہی ہے اس سلسلے میں. اور آپ نے خواہی ایک مذہب کو مس یوز کیا ہے جو کہ ہماری پرانی عادت بنی ہوئی ہے. ہماری ریاست کی ہر کام میں مذہب کو صدارتی نظام لانا ہے تو اس کے حق میں فتوے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اسلام میں صدارتی نظام زیادہ اسلام کے قریب ہے اور وزارتی قریب نہیں ہے. کبھی کبھی یہ فتوے بھی ہمیں سننے کو ملے کہ آپ ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو بھی کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے
کئی اسلامی چیزیں اس کی فیور میں آ جاتی ہیں، کئی دفعہ پارلیمنٹری نظام کی فیور میں اور الیکشنیئرنگ اور اس فیور میں بھی فتوے ہم نے سنے ہیں. یہ ساری ماڈرن سر فتووں کے تو یہاں بڑے مسائل ہیں. مسئلہ یہ ہے یہاں پہ مفتی عبدالقوی جیسے اگر ایک شخصیت کا میں نام لوں، اگر ایسا شخص یہاں پہ فتوے دے رہا ہے اور وہ ان کے نام کے ساتھ بھی مفتی لگا ہوا ہے، میرا یہی خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو اس سلسلے میں معیوب ترین بات مجھے لگی ہے، جس کا ملک کو نقصان ہوگا انٹرنیشنلی بھی نیشنلی بھی ہر لحاظ سے، وہ مذہب کا اس طرح کے معاملات پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. دوسری اس سے آپ کا مذہب بھی دنیا میں بدنام ہوتا ہے، بلکہ آپ ضرورت کی آتی فتویٰ دلوانے کی. ایک معاملہ اچھا بلا چل رہا تھا، یہ فتویٰ اچانک اندر لا کے. دوسری بات یہ ہے، دیکھیے اگر اس سلسلے میں جو قانونی پیورلی اگر میں قانونی جو وی پی این ہے اور اس کا ٹیکنیکل یوزیج ہے وہ تو آئی ٹی اسپیشلسٹ آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن اس کے قانونی جو پہلو ہیں اس کو بین کرنے کے اس میں کچھ روشنی ڈال سکتا ہوں. دیکھیے آرٹیکل 18 ہے آئین پاکستان کے میں، جو آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے بزنس کرنا. اگر آپ انٹرنیٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں اس طرح کی ریاستی لیول کے اوپر کہ آپ کا جو رائٹ ٹو بزنس ہے وہ بزنس بھی لیجیٹمیٹ ہے، لیجیٹمیٹ ہی نہیں ہے بلکہ آپ کے ہر عقیدے، آپ کی ہر اخلاقیات، آپ کے کلچر، مطلب آپ کی ہر اچھی چیز کے ساتھ الائنڈ ہے اور وہ جائز اور صحیح بزنس ہے، اور وہ انٹرنیٹ بھی ہوتا ہے یا زیادہ میجر جو اوور ویلمنگ پرسنٹیج ہے اس کی وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہے. اور آپ کے ملک کا آئین جو بہرحال آئین ہی ہے آپ کے ملک میں، جو آپ کی ایک شہری اور ریاست کے آپس میں تعلق کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور وہ ریاست گارنٹی دے رہی ہے کہ آپ یہ بزنس کر سکتے ہیں، پر آپ نے اس کے پر کاٹ دیے ہیں کہ لو اب تم اڑنا آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، پر کاٹ دیے ہیں یا پر باندھ دیے ہیں تو کیسے اڑے گا؟ آپ اس کو انٹرنیٹ کا میں ریسٹرکٹ پہلے فائر وال پھر یہ، تو اس طرح کی ٹیکنیکل ریسٹرکشن سے آپ نہ صرف اس کا ایک لیگل کرائسس، آئینی کرائسس بھی کریٹ کر رہے ہیں، بلکہ اس آئینی کرائسس کے پیچھے آپ کا ایک سماجی اور معاشی کرائسس الگ سے بلٹ اپ ہو رہا ہے کہ آپ دنیا بھر میں اس طرح کے آپ فری مارکیٹ اکانومی چلا رہے ہیں، کیپٹلسٹ دنیا کا حصہ ہیں، کمیونسٹ آپ کا ہے نہیں، سوشلسٹ نظام آپ کا ہے نہیں جس میں ہر چیز اسٹیٹ کنٹرولڈ ہوتی ہے. اگر آپ فری مارکیٹ اکانومی آپ کی بیس لائن ہے، آپ اس کے اوپر سپر سٹرکچر لا رہے ہیں کمیونزم کا، تو پھر آپ تو چل ہی نہیں پائیں گے، آپ کی فری مارکیٹ اکانومی نہیں چل پائے گی. آپ کے سارے انسٹیٹیوشنز، آپ کا سارے کا سارا انٹرپرائز فری مارکیٹ اکانومی پہ ہے، تو آپ کو فری فلوٹ تو دینا پڑے گا نا. تو اس لیے بس ہر طرح سے ہی ریاست کو یہ سوچنا ہوگا کہ انٹرنیٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں انٹرنیٹ جنرل ٹرم استعمال کر رہا ہوں، آپ کو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے یہ دیکھنا پڑے گا کہ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا ملک بلکہ پوری دنیا اپنا بزنس انٹرنیٹ پہ لا رہی ہے. اس کی سپیڈ میں سلو ہوتی ہے تو یہ سلو ہونا ہی بہت نقصان دہ ہے، سلو ہونا ہی بہت بڑا ڈالرز کا نقصان ہے. ٹھیک کہہ رہا ہے، سلو ہونا ہی بہت بڑا نقصان ہے. جس طرح جو ہمیں گزشتہ کئی ماہ سے فیس کرنا پڑ رہا ہے، سلو ڈاؤن انٹرنیٹ ہو چکا ہے، اور جس طرح سے ٹریفک کے اندر بہت پرابلم آ رہی ہے جو انٹرنیٹ کے اوپر جا رہی ہے. تو یہ مجھے اجازت دیجیے صرف چھوٹی سی بات رہ گئی ہے، آپ کے آئین پاکستان میں رائٹ ٹو ایجوکیشن بھی ہے. آپ کا اب انٹرنیٹ ایک بہت بڑا سورس آف ایجوکیشن ہے. آپ کیا یہی چاہتے ہیں کہ کیا ایجوکیشن صرف جو انسٹیٹیوشن اسکول اور کالجوں میں جا کے پڑھنا ہے آپ کے آئین کا وہ مقصد ہے؟ ہرگز نہیں. اگر آپ اس لفظ کو آئین کے اندر دیے ہوئے فنڈامنٹل رائٹ ٹو ایجوکیشن کو اتنا نیرو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو آپ بہت غلط ہیں. آپ علم کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو. تو اس لیے آپ رائٹ ٹو ایجوکیشن کو بھی متاثر کر رہے ہیں اور اپنی جو ملک کی جو نئی نسل ہے اس کی مینٹل اپ برنگنگ کو بھی سمودرنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. منصور صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ نے معزز جو بتائیں. ایکچولی آپ دیکھا جائے نا جو یہ کیوں ہو رہی ہے، اس کی جو مین بیسز ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے وہ اگر ان سے کوئی اختلاف کرے یا کوئی حمایت کرے، لیکن یہ ایک بات حقیقت ہے کہ ان کا نیریٹو جو بک رہا ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو بک رہا ہے. آپ پی ٹی آئی کے دیکھ لیں، بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کا جو نیریٹو ہے وہ دیکھیں نا، میڈیا تو سارا آپ کو ایک طرف نظر آ رہا ہے نا، وہ
تو صاف ظاہر ہے, بڑے بڑے چینلز ہمارے دیکھیں وہ تو حکومت کی طرف ہیں, کیونکہ ان کو اشتہارات بھی لینے ہوتے ہیں, ڈیپینڈنسی بھی ہے حکومتوں پہ. لیکن جو نیریٹو ہے وہ چاہے ٹویٹر ہو, چاہے فیس بک ہو, چاہے ٹک ٹاک ہو یا دوسرے پلیٹ فارم ہے, اس پہ پی ٹی آئی کا نیریٹو چاہے وہ ایسے ہی ہے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ ہو یہ الیکشن اپنے سوشل میڈیا کے تھرو جیتے ہیں. اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی جو ان کی ہسٹری ایکس جو ہے اس میں بہت بڑا پارٹ ہے اس کیمپین میں. چونکہ میں تھوڑی سی انفارمیشن ایڈ کرتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جب یہ سارا الیکشن کیمپین یو ایس میں ہو رہی تھی, اخبار اس کے خلاف رپورٹ کر رہے تھے, ٹی وی چینلز اس کے خلاف رپورٹنگ کر رہے تھے, اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ کہا کہ یہ اخبار پڑھنے والے لوگ اور ٹی وی دیکھنے والے لوگ اتنے کم ہیں, جبکہ میرے ملینز فالوورز ہیں ٹویٹر کے اوپر. ہی ہیز ڈن دا کیمپین آن ٹویٹر, ایکس کے اوپر پوری کیمپین کی گئی اینڈ دے گاٹ دا ریزلٹ. ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ دیکھیں نا ان کے جو بڑے نامی گرامی چینلز ہیں اور اخبار ہیں, واشنگٹن پوسٹ دیکھ لیں, نیو یارک ٹائم دیکھ لیں, سی این این دیکھ لیں, وہ تو بالکل پارٹی بنے ہوئے تھے نا. وہ کوئی جو ہمیں آج تک لگ رہا تھا یہ بھی ایک خیال خامی ہے ہمارے ملک کو, جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, کہ جو ویسٹ کا جو میڈیا ہے وہ بڑا انڈیپینڈنٹ ہے, وہ بھی ایسا ہی ہے, ہماری طرح ہی لوگ ہیں, ہماری طرح ہی نظام وہ چلا رہے ہیں. وہاں بھی ایسے ہی جس طرح میں نام نہیں لوں گا, اس طرح ہمارے 2 بڑے چینلز ہیں, وہاں بھی اس طرح کے 2 چینل ہیں, کلٹ بنے ہوئے ہیں. تو وہ تو دیکھیں نا جب ٹرمپ صاحب جیت کے ہیں نا, تو جب 2016 میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو جیسے ہی جیت کے تو سی این این کے اسٹوڈیو پہ بالکل ماتم سچایا ہوا ہے, اور اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا. تو وہ کیونکہ یہ جو کیپٹلزم ہے وہ دنیا کا ایک اسٹرکچر بن چکا ہے, اور جو چینلز ہیں اس کو بڑے بڑے لوگ ہائر کر رہے ہیں. تو جو واشنگٹن پوسٹ کا جو مالک ہے وہ امیزون کا جو جیف بیزوس ہے وہ ہیں, وہ ڈیموکریٹس کی طرف ان کا ٹینٹ ہے, تو وہ سارے خلاف ہیں. تو سی این این بھی اس کے خلاف ہے. لیکن جو ٹویٹر ہے الیکشن پہ انہوں نے ٹرمپ صاحب کو ٹویٹر نے جتوایا, اور یہی سچویشن پاکستان میں ہے. آپ کوئی دھرنے دیکھ لیں, جلوس دیکھ لیں, جو بھی ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی موبلائزیشن ہو رہی ہے. باقی میڈیا پہ تو آپ دیکھیں نا, جو بانی پی ٹی آئی ہم بھی دیکھیں نام نہیں لے پا رہے, تو ان کا تو نام نہیں لے سکتے. لیکن سوشل میڈیا کی اب حکومت کو یہ ٹینشن ہے کہ اگر ہم نے یہ نیریٹو, کیونکہ یہ ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ اس کے مقابلے میں ایک نیریٹو لاتے, ایک بیانیہ بناتے کہ 2 سال 1.5 سال ہم حکومت میں رہے, ہم نے 1 2 3 4 4 یہ کام کیے ہیں, اکنامک گروتھ پہ یہ چیزیں اچیومنٹ کی, مہنگائی میں کمی لائے. وہ تو ان سے ہو نہیں رہا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیریٹو پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ, اس کو کیسے ہم کنٹرول کریں. اور کنٹرول کے یہی مقاصد ہیں کہ آپ اس پلیٹ فارم کو بین کریں. جب لوگوں نے وی پی این کے تھرو ایکسس کرنا شروع کر دیا, تو اب اس وی پی این کو حرام کرا کے اسلامی نظریاتی کونسل سے, اور یہ نہ صرف جو اسلامی نظریاتی کونسل کا ایسے ایشوز پہ کمنٹری کرنا نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک بات ہے, کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی چلی جائے گی نا. کل وہ کوئی اسلامی مسئلے پہ کوئی کمنٹری کریں گے, کوئی فتویٰ دیں گے, تو لوگ کہیں گے اس کو سیریس ہی نہیں لیں گے, کہہ رہے ہیں ان کو تو کسی حکومتی نمائندے نے کہہ دیا, انہوں نے یہ چیز بتا دی ہے کہ یہ آج سے حرام ہے حلال ہے. تو ان چیزوں پہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ریاست کے کاموں پہ آنا یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے, بدنصیبی ہے, کیونکہ ان کو تو جو اختیار دیا گیا اسی پہ کمنٹری کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ حکومت کو کوئی نیریٹو بلڈ کرے, وہ اس طرح آپ نہیں روک سکتے, کیونکہ عوام کو آپ سب جانتی ہے, اور بڑے بڑے چینلز یوٹیوبرز ہیں اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, اس پہ تو آپ دیکھیں نا ایک پوسٹ آتی ہے, آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ پی ایم این ایل کی کسی بھی وزیر کی کوئی پوسٹ آتی ہے, آپ جا کے نیچے اس کے کمنٹس دیکھ لیں, تو وہ سارے نیگیٹو کمنٹس. سر ابھی کا ریسنٹ ٹور دیکھ لیں جو جنیوا سوئٹزرلینڈ گئے ہیں, جو خواجہ آصف صاحب کے ساتھ, جو مطلب قابل مذمت ہے اس طرح کی باتیں, لیکن عوام کا ریئیکشن ہے, یہ عوام کی فیلنگز ہیں جو ان کے خلاف آتی ہیں, اور جس طرح سے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آخر یہی لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں, برسر اقتدار ہیں, اور جب سے برسر اقتدار آئے ہیں عوام کا بیڑا غرق ہو گیا, اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا. جبکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم بڑے اہل لوگ ہیں, ہم بڑے تجربہ کار لوگ ہیں, ہمیں موقع ملے گا, ہم اس ملک کو فل فور ٹھیک کریں گے, رائٹ ٹریک پہ لے آئیں گے. Everything has gone to worst. اکبر بٹ صاحب کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے. جو موجودہ گورنمنٹ ہے, یہ میری ذاتی رائے میں پاکستان کی جو 70% آبادی ہے یہ اس کی اسپائریشن کے خلاف ہے, یعنی لوگ اس موجودہ گورنمنٹ کو پسند نہیں کرتے. یہ جب پہلے حکومت آئی تھی, جب جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت گئی, تو یہ جب آئے تھے سارے جو ہے وہ مختلف پارٹیوں کو, تو انہوں نے کیا تھا, انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کہ جو اپنے خلاف کیسز تھے وہ ختم کیے. بالکل, یعنی انہوں نے عوام کے لیے اور عوام کی فلاح و بہبود کچھ نہیں کیا. آئین جو ہے نیب کے جو قوانین ہیں اس میں چینجز لائے. اس کے بعد ابھی جب دوبارہ یہ آئے ہیں تو دوبارہ یہ لائے گئے ہیں, یہ آئے نہیں ہیں.
अब ये हकीकत है, देखें अवाम जो है ना, अवाम आजकल बड़ी बाशऊर है, और ये जो सोशल मीडिया की वजह से जो इवन जो लोग जो तालीम याफ्ता नहीं हैं वो भी बड़े अवेयर हैं, बल्कि आप यकीन करें मैं आम लोगों में उठता बैठता हूँ, और आम आदमी ही मेरा जो सिंबल है और मेरा पैशन और जुनून है। मैं कभी किसी सिक्योरिटी गार्ड के पास बैठ गया, किसी चौकीदार, एक हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, आप यकीन करें वो हमसे ज्यादा उसको नॉलेज है कि, और ये लोग आजकल ऐसा रुझान हो गया है लोगों में, आप यकीन करें, क्योंकि मीडिया हमारा जो है ना, प्रिंट मीडिया और इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोस्ट ऑफ द चैनल्स, मेरी ये जाती राय है, इख्तलाफ हो सकता है, ये बायस हैं। यानी आप जब सेंसर न्यूज देंगे, भाई मीडिया आजाद होना चाहिए, नेशनलिज्म, सब मुहब्बे वतन सब हैं, पाकिस्तान सबके लिए बहुत प्यारा है, कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मुझे अपने मुल्क से और अपने वतन से प्यार नहीं है। ये जो हमारी गवर्नमेंट है असल में, ये अपने जाती मुफाद, अपना जाती प्रोटोकॉल, अपना जाती शपशपा, ये ऐसे बातें करते हैं आवाम में, जी हमने जिस सियासत में कुर्बानी दी है, सियासत की हमने कुर्बानी दे दी है, आपने डिलीवर नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह, जब आप डिलीवर नहीं करेंगे तो आप लोगों की नजर में, अवाम की नजर में अपनी कदर नहीं पाएंगे। अभी आप देखें ये जो मौजूदा 26वीं आईनी तरमीम हुई, इसमें इन्होंने क्या किया, किस तरह पकड़ दकड़ भी की, किस तरह दबाव भी डाला, और क्या आईनी तरमीम कर दी इन्होंने। आप देख लें, जुडिशरी को बिल्कुल इन्होंने बांध दिया, जुडिशरी बिल्कुल भी अभी आजाद नहीं है। जब एक पाकिस्तान का, एक मुल्क का सबसे मुतबर इदारा जो है, वो जिसके ऊपर लोगों की उम्मीदें हैं कि ये जस्टिस देगा, ये फैसला करेगा, ये इंसाफ देगा, जब आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको बांध दिया बिल्कुल, तो लोग तो नाउमीद हैं, और लोग इस वक्त नाउमीद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों में उम्मीद दिलानी है। अभी आप देखें, अपने जाती मुफाद के लिए इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जजेस की तादाद बढ़ा दी, 34 तादाद कर दी जजेस की। इंडिया 1 अरब 1.5 अरब का मुल्क है, उसकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद आई थिंक 33 है, और हमारी 34 है। अच्छा, जब आप ये जजेस इतने ज्यादा आपने कर दिए हैं, इन जजेस को आपने तनख्वाह देनी है, इनको टीएडीए देना है, इनको गाड़ियां देनी है, इनको बहुत मराद देनी है, और अपना मुल्क देखें, आपकी आमदन क्या है, आपका जरिया आमदन क्या है, आपकी क्या तरक्की है। आप यहाँ अवाम से टैक्स लेके मुल्क चलाते हैं, और आपकी जो गवर्नेंस है वो पुअर है, जीरो गवर्नेंस है, और यहाँ आप दूसरे मुल्कों से कर्जा लेके मुल्क चला रहे हैं। आपने क्या तरक्की की है, क्या आपने बेहतरी की है? आपका ज़रई मुल्क है, आप चीनी बाहर से मंगवाते हैं, आपका ज़रई मुल्क है, आप गंदम बाहर से मंगवाते हैं, आपका ज़रई मुल्क है, आप चावल बाहर से मंगवाते हैं। क्यों मंगवाते हैं? हमारी पैदावार बहुत है अपने लोगों के लिए, बल्कि हमें तो एक्सपोर्ट करनी चाहिए। ये हम क्यों करते हैं? हम बेसिकली बुनियादी तौर पर करप्ट हैं। एट द हेल्म ऑफ अफेयर लोग जो हैं वो मुखलिस नहीं है, सिंसियर नहीं है, और जब तक हम ये इदारे नुकसान में जाते हैं, क्यों जाते हैं? बेसिकली इस वजह से जाते हैं कि हम जो है ना वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। हमें मुल्क के साथ मुखलिस होना पड़ेगा। पाकिस्तान का आम आदमी अपने मुल्क के साथ बहुत मुखलिस है। मुखलिस कौन नहीं है? जो अपनी जात को आगे रखता है, वो कोई भी है। आप देखें, हम अपने घरों में सारे के सारे लोग, हम जो है अपने घरों में बहुत अच्छे प्लानर हैं। हमारे घर की चार दीवारी के अंदर, सर ये यहाँ पे बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है जो कि आम सेंसिबल आदमी को समझ भी आती है। खुर्रम साहब, सवाल अगर मैं आपसे करूँ सर, कि एक शख्स अपने इदारे को, अपने बिजनेस को बड़ा अच्छा प्रॉफिटेबल चला सकता है, लेकिन एक मुल्क के दिए हुए इदारे को बेड़ा गर्क हो रहा है और उस पर कोई पूछने वाला नहीं है, वो आराम से 5 साल बाद चला जाता है, एंड ही इज़ नॉट अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग। मियां नवाज शरीफ साहब, इदारों का बेड़ा गर्क हो गया। आज पीआईए का जो हाल है, आखिर पीआईए कभी प्रॉफिटेबल थी? अगर आज प्रॉफिटेबल नहीं है तो फिर यही लोग कसूरवार हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के ना होने के, उस इदारे के तबाह बर्बाद होने के जिम्मेदार ये लोग हैं जो आज कहते हैं हम तजर्बाकार लोग हैं। खुर्रम साहब, क्या समझते हैं आप? ऐसा कोई भी मुल्क, आप मुल्क की बजाय एक सादा एग्जांपल ले लीजिए। अगर कोई छोटी सी कंपनी हो जिसमें 4, 5, 6 शेयर होल्डर्स हों और डायरेक्टर्स हों, उसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो और वो कंपनी चला रहा हो, और डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स उस पर नज़र ना रखें, और अगर कोई गड़बड़ करे तो फौरी तौर पर रिएक्ट ना करें, तो वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पूरी कंपनी को लूट कर ले डुबोता है, अपना ज़ाती मुनाफा बना लेता है, और वो कंपनी एक दिन डूब जाती है। ठीक। तो इसी तरह मुल्क भी है। मुल्क में सबसे बड़े शेयर होल्डर उस मुल्क के सिटीजन्स होते हैं, यानी अवामुन नास होती है। ठीक। अगर अवामुन नास एक्टिव ना हो, रिएक्टिव ना हो, तो उस मुल्क के हुक्मरान ऐसा ही करते हैं, और ये अज़ल से होता आ रहा है। आप जो दुनिया की थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की
सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस है उसको स्टडी करें तो आपको ये चीज़ बार बार होती नज़र आती है, गोया कि दिस इज़ लॉ ऑफ नेचर रिगार्डिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो पाकिस्तान में भी वही हो रहा है, कुछ भी अजीब नहीं हो रहा, सच पूछिए तो परफेक्टली सिंपल नेचुरल लॉज के मुताबिक हो रहा है, क्योंकि अवाम रिएक्ट नहीं करते। हमारे मुल्क में जितने अवाम या कोई भी सेगमेंट ऑफ पब्लिक रिएक्ट करता है तो उसको उसके हकूक मिलते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो एक तबका अपने हकूक ले भी ले तो चूंकि पूरे के पूरे मुल्क में निज़ाम खराब है तो वो कितना को अपना फायदा कर लेगा, ज्यादा नहीं कर सकता, वो फायदा भी जल्द उसका नुकसान में बदल जाएगा। तो इसलिए हमारे मुल्क में हुक्मरान ऐसा ही करते रहेंगे जब तक उन्हें पूछ पड़तीत नहीं होगी, अवाम किसी किस्म का रिएक्शन करने के काबिल नहीं होगी। सबसे ज्यादा बड़ा इदारा जो इस सिलसिले में रिएक्शन को प्रोपगेट करता है और ऑर्गेनाइज करता है और लोगों की रिएक्शन देने की तरबियत करता है, अपने हुक्मरानों पर चेक रखने की तरबियत करता है, जानते हैं वो कौन सा है? और वो इदारा पाकिस्तान में हर हुकूमत, चाहे वो जमहूरी थी, आईनी थी, गैर आईनी थी, आमरीयत थी, सभी ने उस इदारे को पिन अपने नहीं दिया और वो था लोकल गवर्नमेंट। हमारे मुल्क में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस पर पाबंदियां लगी, लोकल गवर्नमेंट नहीं पिन अपने दी गई। हमारे मुल्क में जो एसोसिएशंस का लॉ है, ये पीछे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का एक एक्ट आया, फिर उसका आज ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जितनी एसोसिएशंस होती हैं, उनमें भी ये पावर होती है कि वो अपने सेक्टर से मुतल्लक अपने हकूक मनवा सकती हैं, लेकिन उनका एक जो रेगुलेटरी इदारा है उससे जाके पूछें तो अगर वहाँ 100 लोग चाहिए रेगुलेटरी इदारे को तो सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 लोग बैठे काम कर रहे हैं, ना उसके पास फंड है ना उसके पास। तो बात यह है कि हर वो इदारा हमारे मुल्क में जो इस काबिल है कि लोगों की ये तरबियत कर सके कि लोग अपने हुक्मरानों पर चेक रखें, इफेक्टिव चेक रखें, उस इदारे को डिस्करेज किया गया है या मादूम कर दिया गया है या बिल्कुल ही उसको फंक्शन लेस कर दिया गया है, उससे कोई भी ना फंड की सप्लाई है ना एडुकेट पर्सनल की सप्लाई है। तो इसलिए वो हमारे मुल्क में अवाम चूँकि एक्टिव नहीं है, इसलिए हमारे हुक्मरान ऐसा ही करते रहेंगे। ऐसे ही करते रहेंगे क्योंकि अवाम एक्टिव नहीं है। मंसूर आफरीदी साहब, क्या समझते हैं आप सर? क्योंकि जब भी ये हुक्मरान आते हैं ये अपने ताबेदार तरीन लोगों को लगाते हैं, जिसकी अभी रिसेंट मिसाल 26-27 में जो तरमीम हुई है और जो जजेस के साथ जुडिशरी के साथ जो हुआ है वो, क्योंकि एक सिस्टम ऑटोमेशन पे चल रहा था, अपनी जो मोस्ट सीनियर जज था वो लगता, वो कभी इनकी फेवर का होता कभी इनके अगेंस्ट होता, ये एक न्यूट्रल तरीका था चलने का जिस तरह चल रहा था, लेकिन वहां पे भी अपना ताबेदार बंदा घुसाया जाए, इनकी ताबेदारी रहे, इनकी शाह फरमानी होती रहे, इसलिए तरमीम करके सब कुछ चेंज कर दिया गया और फिर एक बंदा जो उसका हक नहीं था चीफ जस्टिस बनना और जिसका हक था, हक मार के दूसरे को बना दिया गया, एक स्पेशल तरमीम करके, अमेंडमेंट करके। क्या समझते हैं मंसूर आफरीदी साहब? हाँ, यही तो बदकिस्मती से हमारे पॉलिटिशियन और जो एलीट तबका है उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वो अपने ही जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसके लिए कानून साजी करते हैं। और यही हुआ, आप देखें ना, ये जो प्रोसेस पहले इन प्लेस था, जो सीनियर मोस्ट जज बन जाता, ये तकरीबन दुनिया के 70-80% मुल्कों में यही प्रोसेस है कि जो सीनियर मोस्ट होता है वो आके जज बन जाता है और जो इंडक्शन होती है वो इंडक्शन जो 5 सीनियर तरीन जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या अगर हाई कोर्ट में जज करने, उन पे कमेटी पे मुश्तमिल होती है, वो इंटरव्यू करते हैं और वो फिर जो वज़ीर आज़म को नाम भिजवाते रिकमेंड, वो मैंडेटरी होता है, वो वज़ीर आज़म सिर्फ एक प्रोटोकॉल की तरफ दस्तखत करता है और वो अपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, अपने हुकूमतें चलानी होती हैं, और दूसरा जो आपने जिस तरह PIA का जिक्र किया है, वो भी जो प्राइवेटाइजेशन, अगर आप हिस्ट्री देख लें खासकर मियाँ साहब की, तो वो भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट पे प्राइवेटाइजेशन हुई है। आप 90s की प्राइवेटाइजेशन उठा के देख लें, वो भी औने पौने तहत इदारों को बेचा गया है। अब आप ये PIA का जो प्राइवेटाइजेशन हुई है, अगर आप इसको मैंने फॉलो किया है तो इसमें तो बिड प्राइस 60 अरब रुपए थे और वो 10 अरब आए, और वो भी सिर्फ 10 अरब की आई है। 6 कंपनीज थी, 5 खामोश रही हैं, उन्होंने बात ही कोई नहीं की। और एक ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम वाले जो साहब हैं, जिनके पास रिकॉर्ड सबको पता है कैसे क्या मसाइल रहे और किन मामलात में उलझे रहे, वो लोगों को फाइलें बांट देना, फ्रॉड हो जाना, न जाने क्या क्या बातें रही। अब आके वो बिड कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। अब्दुल हलीम खान साहब जो है वो मिनिस्टर हैं, वो बेच रहे हैं, उनके अपने माशाल्लाह स्कैंडल से भरी जिंदगी है। साथ साहब खरीद रहे हैं, आपस में 10 अरब की ऑफर आप दे दें और खामोश हो जाए, बाकी सबको कहा है कोई ऑफर ही ना दे।
یہ کیسے ہو رہا ہے یہاں؟ اور یہ بدقسمتی اس میں سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پروسیس کو دیکھیں تو یہ اس کی جو لائبلٹیز تھی یا جو لاسز تھے وہ حکومت نے علیحدہ کر دیے تھے پہلے سے. یہ جو پی آئی اے بھیجے جا رہے تھے یہ صرف ایسٹس تھے, یعنی اس پہ قرضے بھی ہیں نا, اس پہ لاسز بھی ہیں, وہ حکومت نے ہٹا کے وہ اس کو رائٹ آف کر دے گی. یعنی یہ ایسٹس والی پی آئی اے ہے. اور ہمارے ساتھ میں ہی ہمسائے میں پچھلے سال 2023 میں آپ کو بتاؤں تو ایئر انڈیا پرائیویٹائز ہوئی ہے, اور وہ تقریباً 17,000 کروڑ روپے میں پرائیویٹائز ہوئی ہے, اور وہ ٹاٹا گروپ نے لی ہے. اب دیکھیں نا, رونا بھی تو ہم صرف حکومت کا نہیں رو سکتے نا, کارپوریٹ سٹرکچر بھی آپ کا ویسا نہیں ہے. وہ جو کرنل صاحب کی بات, جو ملک سے مخلص نہیں ہے, وہ ٹاٹا گروپ نے کہا میں لاسز بھی لیتا ہوں, میں جو ہے لائبلٹی بھی لیتا ہوں, اور میں اس کو پروفٹ میں لے کے آیا ہوں. اس نے 2 سال لگائے, آج انڈیا جو ہے پروفٹ میں ہے, اور اس نے بندوں کو بھی نہیں نکالا وہاں پہ. تو یہ ایک رسپانسبلٹی صرف سیاستدانوں کو نہیں, ہمارا جو کارپوریٹ ہے, جو کہ سیٹ ہے, اس کو بھی لینے کی ضرورت ہے. اور یہ تو 60 ارب کچھ نہیں تھے نا, اگر آپ کو لائبلٹی بھی نہیں ہو رہی, آپ کو لاسز بھی نہیں 200 ارب کا تو ایک جہاز آتا ہے, 200 ارب کا ایک جہاز آتا ہے, تو پی آئی اے پوری کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اس میں اور ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی کہ 10 ارب کی بڈ آ گئی ہے, 10 ارب کی بات. میں تو کہتا ہوں 60 ارب بڈنگ بھی بہت کم لگائی. 60 ارب کا تو جو نیو یارک میں ان کا ہوٹل ہے روز ویلی ہوٹل, وہ ہوگا 60 ارب کا, وہ 60 ارب کا ہوگا. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پرائیویٹائزیشن کو ہمیشہ اپنے فرنٹ مینوں کے تھرو, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے اونے پانے. اور دیکھیں نا, یہ سارے ادارے جو پرائیویٹائز بھی ہو جاتے ہیں, یہ اسٹریٹجک ادارے ہوتے ہیں. جس طرح امریکہ کی میں مثال لیتا ہوں, جس طرح سٹی بینک ہے, لیمن بردر ہے, یہ وہ پرائیویٹائز ہیں, لیکن وہ امریکہ کے, یا لاک ہیڈ مارٹن جو F-16 بناتا ہے, یا جو بوئنگ ہے, پرائیویٹ کمپنی, لیکن یہ امریکی حکومت کے اسٹریٹجی, یعنی یہ امریکی حکومت کی مرضی کے بغیر آپ کو اور مجھے F-16 جہاز نہیں بیچ سکتے. وہ حکومت کے اشارے پہ, اپروول پہ ہی جاتے ہیں. تو یہ پی آئی اے نہیں ہے کہ آپ نے کسی سوسائٹی کے مالک کو دے دیا, کل اس کو وہ جہاں بھی لے جائے. کل پاکستان کو ضرورت ہوگی, کسی سے جنگ ہو جائے, واپس پاکستانیوں کو نکالنے کے لیے, حکومت ان کو کہے گی, وہ کہتے ہیں جی میں تو پرائیویٹ ہوں, میں تو کروں گا ہی نہیں. تو یہ اسٹریٹجک ایسٹ کلوز لگانی پڑتی ہے یہاں پہ آپ نے. اور سوسائٹی والے کا تو دیکھیں نا, وہ بھی نہیں ہے, ایکسپیرینس بھی نہیں ہے کسی بھی پرائیویٹائزیشن کا. مین شک جو ہوتا ہے یا کوئی مین بزنس, کہ آپ کا پاسٹ ایکسپیرینس کتنا ہے, آپ نے اس سیکٹر میں کتنا کام کیا ہے, آپ نے کتنے جہاز اڑائے ہیں, 5 سال 10 سال. وہاں جو میں نے آپ کے ٹاٹا کی مثال دی, یہ ایئر انڈیا تھی بھی ان کی, یہ وہاں سے نیشنلائز ہو کے حکومت میں گئی, تو ان کا ایکسپیرینس تھا. یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ہے اداروں کو ایک جو مرغی جو ہے سونے کے انڈے دیتی ہے, وہ مثال ہے. وہ کہتے ہیں بیچ دیں اور کمائی کر لیں. دیکھیں نا یہاں پہ ایک اور تکلیف دہ بات, اکبر بٹ صاحب, یہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد صاحب سے مشورہ کیا کہ پی آئی اے ہم نہ خرید لیں, یعنی کہ اگر یہ خرید لیں گے تو اس کو پروفیٹیبلٹی میں لے آئیں گے, اگر نہیں خریدیں گے تو اس کا بیڑا غرق رہے گا. اس ملک میں اتنی بھی اکاؤنٹیبل کوئی حکومت نہیں ہوتی کہ آپ ایٹ لیسٹ ڈیسائیڈ کریں. اس گورنمنٹ نے اگر سسٹم ٹیک اپ کیا ہے, یہ پی آئی اے اور اسٹیل ملز کو اگر پروفیٹیبلٹی میں لا سکتے ہیں تو ٹھیک, نہیں لا سکتے تو پھر دے مسٹ اسٹیپ ڈاؤن. ان کو اترنا چاہیے, یہ ایکسیپٹ کریں کہ نہ ہے لوگ ہیں, ان سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا. آج تک اس ملک میں یہ گفتگو نہیں ہوتی, تو ہو کیا رہا ہے یہاں پہ اکبر بٹ صاحب؟ اس طرح ہے جی کہ میرا اگین یہ ماننا ہے, اور میری بڑی ڈیپ اس بارے میں ورکنگ ہے, کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جن لوگوں کو سیاست میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہیں, جن لوگوں کو سیاست میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہیں, اور جن کو نہیں ہونا چاہیے وہ ہیں. سیاست میں سارے کے سارے آلموسٹ کاروباری لوگ ہیں اور فیوڈلز ہیں, جن کا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے, جیسے افریدی صاحب نے فرمایا کہ ویسٹڈ انٹرسٹ. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اتنا بھی عقل نہیں ہے, اتنے بڑے بڑے پائے کے لیڈر ہیں, قائد ہیں اتنے بڑے بڑے, کہ جی وہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نہ خرید لیں پی آئی اے. بھائی پہلے ہی لوگوں کو پتہ ہے آپ بڑے کاروباری شخصیت ہو, پہلے ہی لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ, مطلب بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں, دیکھی ہیں, ٹھیک ہے نا, پراپرٹیز ہیں, تو لوگوں کے زیادہ شکوک و شبہات ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایسی سچویشن بھی اس وقت دیکھیں, having no affiliation with anyone, سچویشن یہ ہے کہ اس وقت آپ یقین کریں, یہ بڑے بڑے پائے کے جو لیڈر ہیں نا, آپ یقین کریں یہ پنجاب میں اگر الیکشن میں کھڑے ہو جائیں اور فیئر الیکشن ہو, یہ میرا تجزیہ ہے. اور اس کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف جو ایک سیاسی پارٹی ہے, اس کا ایک عام ورکر کھڑا ہو تو یہ ان کو ہرا سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ فیوڈلز ہیں, اور لوگ ابھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے والے نہیں ہیں. سرکاری ادارے سارے کے سارے, آپ ریلوے لے لیں, آپ وابڈا لے لیں, آپ اور دوسرے تیسرے ادارے لے لیں, سرکاری ادارے سارے کے سارے نقصان میں ہیں, تجربے کرتے رہتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ پی آئی اے, اگر تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں تو یہ 1953 کو پی آئی اے بنا, ٹھیک ہے جی. اورینٹ ایئر لائن تھی پہلے,
वो इसमें मर्ज हो गई। अभी इस वक्त पीआईए के पास आप एक टाइम था 97 तैयारे थे। अच्छा, इस वक्त अभी एज ऑफ टुडे पीआईए के पास 32 तैयारे हैं। अच्छा, इन 32 तैयारों में 16 जो है वो फंक्शनल है, काम कर रहे हैं, और 16 पार्क्ड हैं। ठीक है जी। एक एटीआर जो है वो काम कर रहा है, 2 जो है वो नहीं कर रहे, बोइंग जो है वो 7 नहीं कर रहे। इसी तरह जो है वो एक सर ये तो 16 तैयारे ही इनकी वैल्यू बहुत बन जाती है। 10 अरब की बिड देने वालों और 60 अरब की रिक्वेस्ट डालने वालों को जरा शर्म नहीं है इस मामले। अच्छा, एयरबस इसी तरह जो है वो 7 जो है वो काम नहीं कर रही। अभी 32 में से 16 काम कर रही हैं और 16 काम नहीं कर रही। ठीक हो गया जी। अभी अगले दिन हम देख रहे थे टीवी पे और सोशल मीडिया पे जी, कराची से एक ट्रेलर ने जहाज उठाया और हैदराबाद ले आया जी। अभी बेसिकली ना इट इज मिसमैनेजमेंट। दर्द जो है ना, देखें मैं अक्सर कहता हूं बिलाल साहब कि हमारे अंदर ना दर्द होना चाहिए अपने मुल्क का। मुल्क सबसे पहले और हम सारे बाद में। हमारा जाती, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे साथ, वो आप यकीन करें पाकिस्तान हमें अपनी औलाद से, अपने ब्लड रिलेशन से ज्यादा प्यारा है। और पाकिस्तान ये देखिए एक पॉजिटिव साइड ऑफ द नेशन है। ठीक है, हमें अपनी जानों से ज्यादा पाकिस्तान प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ऑफ दीज पुअर गवर्नेंस और बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। अभी आप देखिए ये हमारे सियासी लोग, पीआईए में बेपनाह भर्तियां हैं, इतनी भर्तियां हैं जिसका अंदाजा नहीं है। और भाई पैसे आपने अपने घर से देने हैं, इनको तनख्वाह इनके घर से देने। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूं छोटी सी। अभी हमारा जो एक तैयारा है उसके ऊपर 550 बंदे हैं जो एक तैयारे के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी एयर इंडिया को अगर आप लें तो एयर इंडिया का जो एक तैयारा है उसमें 108 बंदे, यानी 550 हमारे एक जहाज पे और एयर इंडिया में 108। इसी तरह एमिरेट्स जो है उसमें एक जहाज के ऊपर 232 और इतिहाद एयरलाइन पे 148 है। अच्छा, अभी आप ये देखिए कि हमारी जो एक्सपर्टीज है, लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते हैं, बेहतर होते हैं, तरक्की करते हैं, हम पीछे की तरफ, और हम पीछे की तरफ जो है ना वो गवर्नेंस में जा रहे हैं। ठीक है, हुकूमती इदारों में जाते हैं, प्राइवेट कारोबार में कोई नुकसान नहीं कर रहा सियासतदान। सर दुनिया की 6 एयरलाइंस को पीआईए ने, पाकिस्तान ने जो है खड़ा किया और उनको डेवलप किया, जिसमें मेन सऊदी एयरलाइन है, सिंगापुर एयरलाइन है, एमिरेट्स एयरलाइन है। अभी सर आप उनकी हालत देखें और हमारी हालत देखें। मैं आपको यकीन करें, ये जो हमारे लोग हैं जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, इनको होश के नाखन लेना चाहिए, लोगों को अकल करनी चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को चलाएं, सिस्टम को बनाएं। देखें, जात पीछे रखें। आपकी जात जो है ना ये फिनाफिल्ला है, आप मर कब जाएंगे। हमारी तारीख में हीरो कोई नहीं अभी तक, कायदे आजम और इल्लामा इकबाल के बगैर। ये कंसेंसस है, हम किसी ने क्राइसिस से हमें निकाला नहीं है। नोबडी, मतलब कोई भी इस काबिल नहीं बन सका कि वो हमारा हीरो बन सके। हमारे हीरोज हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में, लेकिन वो पिछली सफों में हैं। सर गॉट योर पॉइंट। ये बैरिस्टर खुर्रम साहब सर लास्ट मिनट से ओवर टू यू ऑन प्राइवेटाइजेशन। देखिए, प्राइवेटाइजेशन में जहाँ तक लॉ का ताल्लुक है तो हमारे लॉज बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड और इनएफिशिएंट हैं। और सबसे पहले तो हमें अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत है। सन 2000 में एक लॉ आया था, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2000। ये उन दिनों में एक डिक्टेटर आए और उन्होंने देखा कि इकॉनमी का तो कोई हाल नहीं है, और डिक्टेटर आने से वैसे भी बिजनेस जो पुराने रजीम से चल रहे होते हैं सब उड़ जाते हैं। तो खजाना खाली था, तो उन्होंने सोचा कि चलें कुछ चीज़ें बेच के तो कुछ पैसे लाते हैं। तो उसके लिए एक लॉ बनाया और जल्दी जल्दी से लॉ बना के इतनी ज़्यादा डिस्क्रिशनरी गैप्स दे दिए उसमें कि फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी तो जानबूझ के नहीं उसमें आने दी ना, कि ताकि जो मनमानियाँ की जा सके। तो इसलिए वो लॉ उस वक़्त के लिए उनके ख़ास मकासद को पूरा करने के लिए तो एक्ट हो सकता है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए, पूरी प्रोसीजरल ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, वो लॉ उससे बहुत दूर है। दूसरी बात ये कि फिर उसके बाद 2002 में पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी 2002 इसका ऑर्डिनेंस पास किया। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 आया, उसका भी यही हाल था। उसमें बिडिंग का प्रोसीजर लाया गया। अब आके कंपनीज एक्ट 2017 के तहत जो, और इसके अलावा सिक्योरिटीज एक्ट के तहत जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसको कैपिटल मार्केट्स और जो प्राइवेटाइजेशन
کے ذریعے آنے والا پیسہ ہے اور اس سلسلے میں جو بھی کیپٹل مارکیٹس انوالوڈ ہیں اس سلسلے میں تھوڑی دسترس سنے بھی ہے. آرٹیکل 173 ہے پاکستان آئین پاکستان 1973 کا جس میں گورنمنٹ کو اجازت ہے کہ وہ کوئی بھی پبلک پراپرٹی جو ہے گورنمنٹ کی پراپرٹی کو سیل کر سکتی ہے بٹ سبجیکٹ ٹو لیجسلیشن. اگر پروونشل گورنمنٹ کی ہے تو پروونشل گورنمنٹ اس پہ لیجسلیٹ کرے گی. تو لیجسلیشن یہ ہے جی آرڈیننسز ہیں جو میں نے بتائے ہیں جو ہائیلی انیپٹ ہیں. جو امپلیمنٹیشن ہے پرائیویٹائزیشن کرنے کے لیے اس کا کوئی میکانزم ان لاز میں نہیں دیا گیا ہوا. ایک کمپریہنسو پرائیویٹائزیشن آف اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز آنا چاہیے. ایک اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز آپریشنز ایکٹ آیا ہے 2023 میں, ریگولیشن اینڈ آپریشنز ایکٹ. وہ بھی ریگولیشن اور آپریشنز کے لیے اس لیے کیونکہ آپ کسی بھی اینٹی کو بیچ نہیں نہ سکتے جب تک کہ آپ اسے اپروپریٹلی ریگولیٹ کر کے اس فنکشنل کر کے آپ نے بیچنا ہے تو کچھ ملے گا نا. آپ کی ڈیمیجڈ گاڑی ہے چل ہی نہیں رہی اور بند پڑی ہے تو ایسے بیچیں گے تو لوہے کے باؤ ہی بکے گی. لیکن اگر ایک چلتی گاڑی ہوگی تو اس کی پرائس کچھ اچھی مل جائے گی. اگر ڈینٹنگ پینٹنگ بھی ہوئی ہوگی تو ذرا دکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہوگی تو اور اچھی پرائس مل جائے گی. تو بات یہ ہے کہ یہ تو بند ہی پڑے ہوئے ہیں سارے ادارے, تو ان کو چلانے کے لیے ایک ٹوٹی پھوٹی ایفرٹ ہے جی. یہ کوئی ایفرٹ نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ کار اس طرح سے نہیں ہونا. یہ ہے لیگل رجیم. تو بات یہ ہے ایک تو لیگل فریم ورک بہت زیادہ ضروری ہے, اس پر بڑا کام ضروری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان نے اگر پرائیویٹائزیشن کری, میں بیسیکلی بالکل جنرلائزڈ فلوسافیکل ریٹرکس میں نہیں جانا چاہ رہا. یہ ایک ٹیکنیکل افیئرز ہے, اس سے تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ لیگل ٹیکنیکل اس پر انسائٹ جو میں دے سکتا ہوں میں دوں. اس میں آپ کو آئی ایم ایف کو, ورلڈ بینک کو, یا انٹرنیشنل جو اس سلسلے میں ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں انہیں ساتھ لینا پڑے گا. اور پھر پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ہے اس کے ذریعے اسے لانا پڑے گا. آپ کو سب سے بنیادی چیز جو اس کے لیے چاہیے, جتنے ٹیکنیکل آسپیکٹس ہیں وہ خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے, وہ ہے کہ آپ یہ کوشش مت کریے کہ یہ کوئی لوٹ کا مال ہے اسے لوٹ کے میں بھاگ جاؤں. اگر آپ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو جو اگر یہ کمپنیز ہیں, ادارے ہیں, تو ان کے شیئرز بھی ہوتے ہیں, کئی ان میں سے لسٹڈ ہیں, تو ان کے شیئر ہولڈرز, ایک شیئر ہولڈر اٹھ کے سو کرے گا تو ہائی کورٹ اس پر سٹے کر دے گی جیسے ہوتا رہا ہے. یا آپ یوں کریں گے, اس میں آپ دیکھیں جو کمپنیز ایکٹ 2017 آیا ہے اس کے تحت جو منورٹی شیئر ہولڈرز ہیں ان کو بڑے رائٹس ہوتے ہیں, لہٰذا آپ ان کو سپریس نہیں کر سکتے. اب ان کے پاس ایکسپریس پروویژن آف لا ہے جس کے تحت وہ کورٹ میں جائیں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اس کی پرائیویٹائزیشن کر جائیں, اگلے 10 سال بھی کورٹ میں پڑا رہے گا. پھر اس کے جو امپلائیز ہیں ان کے انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ کے تحت بڑے رائٹس ہیں, وہ اٹھ کے چیلنج کریں گے جیسا کہ چیلنج ہوتا رہا ہے. آپ پاکستان اسٹیل ملز کو چیلنج نہیں کر پائے, 2006 میں سپریم کورٹ نے اس کی بھی پرائیویٹائزیشن ختم کرا دی تھی. تو دیکھیے آپ کو چاہیے یہ کہ جب آپ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے تو آپ کریں گے یہ کہ جس طرح دنیا میں کیا جاتا ہے کہ جو امپلائیز ہیں ان کا یہ طریقہ کار کیا جاتا ہے کہ آپ یا تو کچھ امپلائیز کے ساتھ اتنا اچھے طریقے سے گولڈن ہینڈ شیک کرتے ہیں کہ وہ کوئی لیگل ایکشن نہیں لیتے, یا آپ انہی امپلائیز کو لیتے ہیں جیسے ٹاٹا کمپنی نے کیا تھا کہ انہوں نے امپلائیز لیے لیکن وہ ان امپلائیز کا ہیومن ریسورس سٹینڈرڈ اس طرح کا نہیں تھا, تو انہوں نے سٹینڈرڈائزیشن کی, ان کی ٹریننگ کے پروگرام کیے, 4-6 مہینوں میں وہ ٹرینڈ ہو کے اسی سٹینڈرڈ پہ آ گئے تھے. تو آپ دیکھیے یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے آپ اسے لے کے چلے گئے. پھر آپ کو پہلے ان اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو چلا کے دکھانا ہوگا, نہیں تو یہ بکیں گے بھی نہیں. ان کا کوئی آپ یوں کریں گے کہ آپ اپنے کسی نیپوٹسٹک بنیادوں کے اوپر اپنے کسی سر یہ ایکچولی ساری کنڈیشن میں بیچنا تو چاہ ہی نہیں رہے, چلائیں گے, پروفیٹیبلٹی میں آ گیا تو بیچا نہیں جائے گا. یہ بیچ اس لیے رہے ہیں خود سے خسارہ شو کر کے, بیڑا غرق کر کے خود ہی خریدیں گے اور فوراً سے پروفیٹیبلٹی میں آ جائے گا. دیٹس واٹ دا پلان سیمز لائک. بہت شکریہ میرے تمام گیسٹ کا. ناظرین اب سب کو دیکھنے کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا.